اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ کوئز کوشچن نمبر 121۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ اور کتنی مساجد تعمیر ہو چکی تھی؟ جواب 9 مسجدیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کروائی، اور پھر اس کے علاوہ بھی 9 مسجدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تعمیر ہو چکی تھی ان کی حیات کے وقت، زندگی میں ہی۔ کوشچن نمبر 122۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول ہونے والے صدقات یا تحائف جمع کرنے کے لیے بیت المال قائم کیا، اس کا انچارج کسے بنایا؟ اب جو بیت المال یعنی کہ جو صدقات تھے، چیریٹیز تھی، اور جو گفٹس وغیرہ آتے تھے اس کے لیے ایک بیت المال بنایا، یعنی کہ ایک جو چیریٹی ہاؤس بنا دیا۔ پھر اس کا جو انچارج تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، تو جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوشچن نمبر 123۔ مدینہ منورہ کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر نئی منڈیوں کے قیام، نگہبانی کی ذمہ داری کسے سونپی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور پھر منڈیاں قائم ہو رہی ہیں، کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہو رہی تھی تو ٹریڈ اور بزنس بھی زیادہ ہو رہا تھا، تو پھر اس کی نگرانی، جو اس کا مطلب جو اس کا جو مینجمنٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ میں دیا؟ جواب تعلیم یافتہ خاتون حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبداللہ۔ حضرت شفا بنت عبداللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیمیلز کو بھی مطلب اسلامی اس میں رین میں ایسا نہیں ہے کہ فیمیلز پیچھے تھی، عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ حضرت شفا بنت عبداللہ، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبداللہ۔ کوشچن نمبر 124۔ قرآن پاک کے نزول کا کل دورانیہ کتنا ہے؟ یعنی جو ریولیشنز ہیں قرآن پاک، وہ کتنے سال میں پوری طرح سے نازل ہو گیا؟ جواب 22 years 5 months and 14 days، 22 سال 5 مہینے 14 دن، یعنی اراؤنڈ 22.5 سال میں سے کچھ 15 دن نکال دیے جائیں تو اتنے میں یہ پورا قرآن مکمل نازل ہو گیا۔ راؤنڈ آف کر کے ہم 23 ایئرس کہتے ہیں، لیکن یہ اصل دورانیہ ہے 22 سال 5 مہینے 14 دن۔ کوشچن نمبر 125۔ ایک اعرابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی ایمان کی ڈیفینیشن پوچھی کہ ایمان ہوتا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ایک اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، روز آخرت پر، اور اچھی اور بری جو تقدیر ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان، ان پر یقین رکھنا ایمان کہا جاتا ہے، ان پر یقین رکھنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کہ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول، اس کی کتاب، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کے ایکچولی میں پارٹس ہیں، رکن ہیں۔ کوشچن نمبر 126۔ اس اعرابی نے جب اسلام دریافت کیا اور احسان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یعنی اب دوسرا سوال کیا جا رہا ہے، دوسرا سوال کر رہا ہے اعرابی کہ اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر مالی حیثیت ہو تو حج کرنا، اور زکوٰۃ دینا اسلام ہے۔ یعنی جو کہ ہمارے پاس 5 pillars آف اسلام ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو کلمہ کے علاوہ، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو اسلام قبول کیا ہے، اس کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام ہے: روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت ہو اور حج صاحب استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، اور روزہ اور نماز سب پر فرض ہے۔
پھر اس نے سوال جو کیا کہ احسان کیا ہے، تو احسان کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم اس طرح عبادت کرو، یعنی نماز پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو حاضر دیکھ رہے ہو، اور اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تاہم اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان کسی بھی عبادت کا حسن احسان یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ کر عبادتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس طرح سے عبادتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کہ سامنے اللہ ہے اور ہم عبادت کر رہے ہیں، تو پھر اس کا خشوع، اس کا خضوع، اس کا لطف اور اس کے جو سرور ہوگا وہ کس درجے کا ہوگا۔ اگر تو یہ نہیں کر سکتے، مطلب اس لیول کا نہیں ہے احسان، تو کم از کم اتنا ہو کہ بندے کو یہ محسوس ہو، یہ دل میں یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو جو ہائیسٹ درجہ ہے، بڑا درجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام اس طرح سے نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں تو کم از کم ہر وقت یہ یقین ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اتنا بھی اگر یقین ہو جائے تو اس عبادت میں کیا ہو جاتا ہے؟ حسن یعنی احسان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 3 سوال تھے وہ اعرابی کے: اسلام، ایمان and احسان۔ تو اسلام تو وہی 5 ارکان ہے، اسلام کے 5 pillars of اسلام: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اینڈ ایمان، ایمان مفصل ہے، اللہ، اس کی کتاب، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان، اور ساتھ ساتھ اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ہیں ایمان کے اندر۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ عبادتوں کا حسن ہے۔ 127، علم فقہ کی وضاحت کیجیے۔ علم فقہ، اٹ از علم فقہ یعنی انڈرسٹینڈنگ آف دین اسلام۔ علم فقہ، جواب: فقہ سے نہ صرف عبادت کی تفصیل معلوم ہوتی ہے بلکہ اس سے باہمی لین دین، جرم و سزا، آئین و دستور، بین الاقوامی اصول و ضوابط، انفرادی مقام اور وراثت جیسی باتوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے۔ یعنی fiqh is not just about the the tenets of Islam, not just include عبادات، یعنی صرف عبادت نہیں ہے، عبادت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے فقہ میں۔ تو سب سے پہلے تو عبادت کی ڈیٹیل، ان کی ساری تفصیل پتہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں فقہ میں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم باہمی لین دین، جو بھی ڈیلنگز ہوتی ہے تو آپس میں میوچل ڈیلنگز، اس کے متعلق جو بھی قوانین ہوتے ہیں وہ فقہ میں ڈیل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرائم اینڈ اٹس پنشمنٹ، جو بھی جرم ہے اور جو اس کی سزائیں ہیں وہ اس میں تجویز کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آئین و دستور یعنی کانسٹیٹیوشن اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اس میں پتہ چلتے ہیں۔ بین الاقوامی اصول و ضوابط یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل لیولز پر جو بھی ڈیلنگز ہوں گی، جو بھی میٹرز ہوں گے، ان کے بارے میں جو قوانین بنتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد انفرادی مقام، یعنی اسلام میں ایک انفرادی شخص کی، انڈیویجول پرسن کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا رائٹس ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ سارا کچھ۔ اور اس کے علاوہ وراثت کے احکامات جیسے کہ انہیریٹنس کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ بھی اس میں پتہ چلتے ہیں۔ تو علم فقہ is a vast category of knowledge about Islam۔ کویشچن نمبر 128، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے تک کے حالات بیان کیجیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرسٹ ٹائم حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور پھر ان کی جو زندگی ٹل رشتہ ازدواج سے منسلک، یہ سارا کچھ ہم نے ڈیٹیل میں بتانا ہے۔ تو جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلی ملاقات تجارت ہی کے حوالے سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور ایمانداری نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد متاثر کیا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام پیدا ہوا۔ اسی احترام نے پسندیدگی کی صورت اختیار کی اور پھر بتدریج محبت کی کیفیت پیدا ہوئی۔
नतीजतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट टाइम जो हजरत खदीजा से मीटिंग हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई है, इनडायरेक्ट हुई है, तो वो तिजारत के सिलसिले में उनके जो ट्रेड जो था, हजरत खदीजा का जो बिजनेस था उसके सिलसिले में हुई। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज सो ट्रस्ट वर्दी और सो लॉयल कि हजरत खदीजा ने जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ईमानदार हैं और उन्होंने इतना सारा मुनाफा भी किया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की तो दुगना मुनाफा हुआ उनके जरिए से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। तो यही बात जो थी उनके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत खदीजा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम पैदा हो गया। एहतराम के बाद हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमाने लगी, और फिर उसके बाद ये मोहब्बत में तब्दील हो गई, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन दोनों को रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 129, किन हालात में हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला किन हालात में खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को 3 साल तक मुशरिकीन मक्का की अतराफ से अजियतनाक बाइकॉट का सामना करना पड़ा। यानी मुशरिकाने मक्का ने सोशल बॉयकॉट कर दिया था ईमान वालों का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को 3 साल तक वो बॉयकॉट को फेस करना पड़ा। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा परेशानी और आजमाइश के इस दौर में अपने शौहर के साथ थीं। परेशानी और फाकों ने इनकी सेहत तबाह कर दी थी। यानी कि मतलब इतने ज्यादा फाके हुए, इतनी ज्यादा फिर मतलब फूड अवेलेबल नहीं था, कोई मतलब कोई किसी भी किस्म की राहतें अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह से सोशल बॉयकॉट रहा 3 साल तक। तो इसकी वजह से वो कमजोर हो गई और अलालत में उनका इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को 3 साल तक मुशरिकाने मक्का की तरफ से अजियतनाक बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। हजरत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा परेशानी और आजमाइश के इस दौर में अपने शौहर के साथ थी। परेशानी और फाकों ने इनकी सेहत तबाह कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 130, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इल्मी काबिलियत बयान कीजिए। मतलब कितनी वो नॉलेजेबल थी और कितना उनका इल्म वसी था, उसके मुतालिक सवाल है। जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दौर में न सिर्फ अपने खास शोबे इस्लामी कानून, बल्कि अरबी शायरी, इस्लाम से पहले की तारीख, तारीख अरब, रियाजी, इल्म अद्वियात और कई दूसरे उलूम की माहिर थीं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा को इस दौर की अजीम मुहद्दिस तस्लीम किया जाता था। यानी कि हजरत आयशा ना सिर्फ इस्लाम के मुतालिक जानती थी, इसके अलावा इस्लामी कवानीन, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ, इस्लामिक लॉज हैं, वो भी वो जानती थी। अरेबिक पोइट्री वो जानती थी। इस्लाम से पहले की तारीख अरब, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ अरब जो थी, वो सारा कुछ जानती थी। फिर रियाजी यानी मैथमेटिक्स जानती थी। इल्म अद्वियात यानी मेडिसिनल मेडिसिन, साइंस ऑफ मेडिसिन, वो उसका इल्म रखती थी। और कई दूसरे उलूम, बहुत सारी साइंसेस का भी इनको इल्म था। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा को इस दौर का अजीम मुहद्दिस कहा जाता है, बहुत बेहतरीन मुहद्दिसा भी थी। 131, उमर फिक्र ना करो, मैं उस्मान रदियल्लाहु ताला अनहु के लिए तुम्हारी बेटी से बेहतर बीवी का इंतजाम करूंगा, जबकि तुम्हारी बेटी को उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु से बेहतर शौहर मिलेगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जुमले से क्या मतलब था? सुभान अल्लाह। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, उमर फिक्र ना करो, मैं उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तुम्हारी बेटी से बेहतर बीवी का इंतजाम करूंगा, जबकि तुम्हारी बेटी को उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु से बेहतर शौहर मिलेगा। अब इसका जवाब सुने। दरअसल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी का हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ निकाह करके उन्हें एजाज इफ्तिखार बख्शना चाहते थे।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آلریڈی ایک بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہو چکا تھا، اور دوسری بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے نکاح کیا. یعنی یہ اس کا ترجمہ ہو گیا کہ عثمان کے لیے تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو بہتر بیوی. اور اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ بیٹی سے خود شادی کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقار و افتخار میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. یعنی حضرت عمر کی بیٹی سے خود نکاح کیا اور اپنی بیٹی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. 132 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش سے شادی کے اقدام نے کس عقیدے کو متاثر کیا؟ کوشچن نمبر 132 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش سے شادی کے اقدامات نے کس عقیدے کو متاثر کیا؟ جواب، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے مشرکین کے اس پرانے عقیدے پر کاری ضرب لگی کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اور اس نے جس عورت کو طلاق دی وہ اس کے والد سے شادی نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی بیوی تھی حضرت زینب، جن کو حضرت زید نے طلاق دی، اور پھر حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت زید کے والد. تو یعنی ایز سسر ہو گئے نا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ بولے سسر ہو گئے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانی رسم کو ختم کیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے. کوئی منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر وہ طلاق دے دے کسی عورت کو تو اس کا جو والد ہے، جو منہ بولا والد ہے، وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ جو رول تھا اس کو ختم کیا. کوشچن نمبر 134 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ذاتی عادات بیان کریں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیبٹس تھیں. جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے تیز چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور باوقار مگر بناوٹ اور تصنع سے پاک زبان کا استعمال کرتے تھے. مطلب باوقار اور روب والی زبان تھی، بٹ اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کی خود ہی اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے تھے. اپنی بکریوں کا دودھ خود دوتے تھے. اس کام کے لیے خادم کو تکلیف دینا گوارا نہیں فرماتے تھے. تو میانہ چال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قدرے تیز چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، سلولی. پھر سادہ اور باوقار مگر بناوٹ اور تصنع سے پاک زبان کا استعمال کرتے تھے. اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے تھے، اور اس کے لیے خادم کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، خادموں سے اس کام کے لیے نہیں کہا کرتے تھے. 135 سود خوری کے خاتمے سے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، سود کو حرام قرار دینے والے دانا قانون نے سب سے پہلے ان چند انسان دشمن سود خوروں کا خاتمہ کر دیا جو سود کے ذریعے لوگوں کا خون چوس رہے تھے. اس سے مسلمانوں کے قرضوں میں جکڑے جانے کی رفتار کم ہو گئی. چنانچہ مسلمان اپنے وسائل کے اندر ہی رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی عادت اپنا رہے تھے. یعنی کہ سود کی وجہ سے سب سے پہلے وہ لوگ جو سود خور تھے، ان کا جو نظام تھا وہ پورا ختم ہو گیا، اور جتنے مسلمانوں کی گردنیں آزاد ہو گئیں سود سے. پھر اس کے بعد جتنی ان کی آمدنی ہوتی اس کے مطابق وہ کیا کرنے لگے، اپنا گزر بسر کرنے لگے. کویشچن نمبر 136 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ صفات کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالیے. جواب، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم اور اعلیٰ صفت کے حامل
قانون ساز تھے. قانون ساز یعنی جو لا میکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قانونی سوالات کے جوابی قاعدے اور ضابطے مرتب کیے. یعنی جو بھی کویشچن ریگارڈنگ لا ہوتے تھے، اسلامک لاز، شریعہ کے متعلق، تو اس کے سارے رولز اور ریگولیشن خود بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم منظم تھے، ایک بہت بہترین آرگنائزر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامیہ فوج کی سپہ سالاری کی، اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے کمانڈر بھی رہے، سپہ سالار بھی رہے، اور اکثر اوقات اپنی رضاکار فوج سے 3 سے 15 گنا زیادہ تعداد کی دشمن فوج کو واضح شکست سے دوچار کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تھری فولڈ جو سامنے والے دشمن ہوتے تھے، 3 فولڈ سے لے کر 15 گنا تک کے دشمنوں تک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیا ہو گئے ہیں، ان کو شکست دے کر خود فتح یاب ہوئے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کے فیلڈ میں بھی ماہر ہیں، اور سپہ سالار کمانڈر، ایز اے لیڈر، اور ایز اے مطلب سولجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیلڈ میں مہارت رکھتے تھے. کویشچن نمبر 137. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی تعلیمات اللہ اور بندے کے تعلق سے کیا سبق دیتی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم حقیقی اور جائز بدلہ لو تو یہ درست اور صحیح ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ رب رحمان اور رحیم کے نزدیک زیادہ اچھا اور احسن ہے. یہ تعلیمات عام آدمی کو گناہ کرنے سے روکتی ہیں اور انسان کو معقول و مناسب حدود کے اندر رکھتی ہیں. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے مابین بغیر کسی واسطے کے براہ راست تعلق و رابطہ قائم کر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر تم حقیقی اور جائز لے لو تو یہ درست اور صحیح ہے، یعنی جو تمہارا حق ہے وہ تم اسے لے لو، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ رب رحمان کے نزدیک زیادہ اچھا اور احسن ہے. یعنی اگر لوگ اس رول کو فالو کرنے لگے کہ اپنے حقوق اگر تم ٹھیک طریقے سے لے سکتے ہو تو لے لو، اگر نہیں لے سکتے تو پھر اسے معاف کر دو، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ رحمان الرحیم کو محبوب بھی ہے، پسند بھی ہے. تو یہ تعلیمات عام آدمی کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہے. یعنی کہ پھر وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ جائے، جھگڑ جائے، اور پھر گناہ کرے، یا پھر کسی کو قتل کر دے، یا کسی کو مار دے، یا کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرے، تو پھر یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، تو اسے گناہ سے روکتی ہے اور انسان کو معقول و مناسب حدود کے اندر رکھتی ہیں. مطلب وہ اپنی لمیٹیشنز کو جانتا ہے، وہ اپنی حدوں سے پھر پار نہیں ہوتا. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے مابین بغیر کسی واسطے کے براہ راست تعلق اور روابط قائم کر دیتا ہے. یعنی پھر اس طرح سے اللہ اور بندے کے درمیان بہترین تعلق قائم ہو جاتا ہے. کویشچن نمبر 138. دوران حج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات جل شانہ نے جو آیت نازل فرمائی اس کا ترجمہ بیان کیجیے. یعنی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے ذریعے سے آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. یعنی اب دین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، یہاں پر دین جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، اور پھر دین کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی. یعنی کہ اللہ نے قرآن عطا کر دیا، نبی کی سنت، ان کا اسوہ، سب کچھ عطا کر دیا، اور اس کے بعد تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یعنی اس کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. ایک مرتبہ اور ترجمہ کرتے ہیں: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. کویشچن نمبر 139. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی مسلمانوں کو مکی مسلمانوں پر کیوں ترجیح دی؟
مدینہ کے مسلمانوں کو، جو بعد والے ہیں، مدینہ جہاں پر ہجرت کر کے گئے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو مکی مسلمانوں پر کیوں ترجیح دی؟ جواب: آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان پر مدنی مسلمانوں کے فضائل واضح کیے کہ جن کی میزبانی اور امداد و شراکت کے بغیر اسلام اس تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا تھا. نے زور دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ اسلام کے لیے مدنی مسلمانوں کی خدمات کو کسی صورت نہ بھلایا جائے گا. یعنی جب مہاجرین ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ جو مکہ والے تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے مکہ والوں کی ہوسٹنگ کی، ان کی میزبانی کی اور ان کی امداد کی، اور ان کے لیے جیسے کہ ہم نے ایک ایگزامپل میں بھی دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، جو ان کے جو مدنی بھائی ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربی، تو انہوں نے اپنی بیوی تک کہہ دیا کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں آپ کی خاطر. تو اس قسم کی اور اس درجے کی جو امداد تھی اور اعانت تھی اور جو تعاون تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی مسلمانوں کو مکی مسلمانوں پر کیا کہا؟ یہ فضیلت دی، اور کہا کہ ان کی امداد کو بھلایا نہیں جائے گا، ان کے خدمات کو بھلایا نہیں جائے گا، مدنی مسلمانوں کی. کوشچن نمبر 140، پیغمبروں کے قبروں کو پوجنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا تنبیہ کی؟ یعنی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آگاہ کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کی قبروں کو پوجنے کے حوالے سے سخت الفاظ میں منع فرمایا اور کہا: میرے بعد میری قبر کو بت میں نہ بدل دینا کہ لوگ جس کی پرستش شروع کر دے. یعنی کہ میرے قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ لوگ میری قبر کی پوجا کرنا شروع کر دیں، تو لوگ پھر بت پرستی شروع کر دیں. کوشچن نمبر 141، بنو خزرج کس بنا پر چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی انہیں ملے؟ جواب: بنو خزرج یہ وہی قبیلہ ہے جو کہ مدینہ میں ہے. مدینہ میں جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو یہ خزرج ایک اور قبیلہ ہے. تو وہ کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں جانشینی مل جائے. جواب: بنو خزرج کی مجلس مشورت میں اس رائے کا اظہار کیا گیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں وہ بھاری اکثریت میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی انہیں ملے. کیونکہ میجورٹی جو ہے خزرج قبیلے کی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ نبی کی جانشینی انہیں مل جائے. کوشچن نمبر 142، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس حوالے کی تصدیق کی؟ سعد بن عبادہ نے ابو بکر صدیق کی کس حوالے کی تصدیق کی، یعنی کنفرم کیا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یاد دلایا کہ ایک دن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امارت کے حقدار قریش یعنی مکی ہی ہیں، اور عوام میں اچھے الگ قریش کے اچھے لوگ قریش کے اچھے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ عوام میں برے لوگ قریش کے برے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور یاد دلایا کہ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ امارت کے حقدار قریش ہی ہیں، اور عوام میں اچھے لوگ قریش کے اچھے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، برے لوگ قریش کے برے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. یعنی قریش کیا ہے، لوگوں کے لیے ایک پیرامیٹرز بن گئے تھے. جو برے لوگ تھے قریش کے برے لوگوں کی پیروی کر رہے تھے، اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کی پیروی کر رہے تھے. اور اس امارت کے جو حقدار ہیں وہ کون ہیں؟
قریش ہی ہیں، امیر بننے کے حقدار قریش ہیں، کیونکہ لوگ ان کو ایز اے لیڈر مان رہے تھے۔ کویشچن نمبر 143، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے چند اہم نکات لکھیے۔ جواب، تقریر دیٹ از اسپیچ، حضرت ابو بکر صدیق کی اسپیچ کے چند پوائنٹس لکھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی بامعنی تقریر کی، لوگو مجھے تمہارا سربراہ منتخب کیا گیا ہے، اگرچہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، اس لیے اگر میں صحیح اور درست کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلط چلوں تو مجھے درست کرو۔ The beautiful speech he said کہ مجھے تم میں سے چن کر تمہارا لیڈر بنایا گیا ہے، لیکن میں تم سے افضل نہیں ہوں، یعنی کہ میں بھی ایک بشر ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو تم نے مجھے کریکٹ کرنا ہے، درست کرنا ہے، اور اگر میں صحیح چلوں تو پھر تم میری ہیلپ کرو تاکہ اس صحیح کو مزید عام کر دیا جائے۔ لوگوں مجھے تمہارا سربراہ منتخب کیا گیا ہے، اگرچہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، اس لیے اگر میں صحیح اور درست کام کروں، اللہ اکبر، لوگوں مجھے تمہارا سربراہ منتخب کیا گیا ہے، اگرچہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، اس لیے اگر میں صحیح اور درست کام کروں تو میری مدد کرو، اگر میں غلط چلوں تو مجھے درست کرو، یعنی میرا کریکشن کرو۔ یہاں پر ہمارے 143 سوالات مکمل ہوئے سیرہ کے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔